اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، دوستوں، بھائیوں، آج دا موضوع حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی تواڈے سامنے پیش کرے نا۔ حدیث پاک شوہر کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی بزرگی دی ہے۔ اس لیے ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابعداری کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے۔ یاد رکھو کہ اپنے شوہر کو راضی و خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور شوہر کو ناخوش اور ناراض رکھنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ یہ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح 44 باب حق ازواج اور یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے بلائے تو وہ عورت اگرچہ چولہے کے پاس بیٹھی ہو، اس کو چاہیے کہ اگر وہ چولہے کے پاس بیٹھی ہو، اس کو لازم ہے کہ وہ اٹھ کر شوہر کے پاس چلی آئے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورت چاہے کتنے بھی ضروری کام میں مشغول ہو، مگر شوہر کے بلانے پر سب کاموں کو چھوڑ کر شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ کو کالے رنگ کا بنا دے اور کالے رنگ کے پہاڑ کو سفید بنا دے، تو عورت کو اپنے شوہر کا حکم بھی بجا اور پہاڑ کو سفید رنگ کا بنا دے، تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے مشکل اور دشوار سے دشوار کام کا بھی اگر شوہر حکم دے تو جب بھی عورت کو شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے ہر حکم کی فرما برداری کے لیے اپنی طاقت بھر کمر بستہ رہنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ شوہر بیویوں کو اپنے بچھونے پر بلائے اور عورت آنے سے انکار کر دے اور اس کا شوہر اس بات سے ناراض ہو کر رات بھر
اس بات سے اور اس کا شوہر اس بات سے ناراض ہو کر سو رہے تو رات بھر خدا کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیاری بہنوں، ان حدیثوں سے سبق ملتا ہے کہ شوہر کا بہت بڑا حق ہے، شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 1، عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر کہیں نہ جائے، نہ اپنے رشتہ داروں کے گھر نہ کسی دوسرے کے گھر۔ نمبر 2، شوہر کی غیر موجودگی میں عورت پر فرض ہے کہ شوہر کے مکان اور مال اور سامان کی حفاظت کرے اور بغیر شوہر کی اجازت کسی کو بھی نہ مکان کے اندر آنے دے، نہ شوہر کی چھوٹی بڑی چیز کسی کو دے۔ نمبر 3، شوہر کا مکان اور مال و سامان یہ سب شوہر کی امانتیں ہیں اور بیوی ان سب چیزوں کی امین ہے۔ اگر عورت نے اپنے شوہر کی کسی چیز کو جان بوجھ کر برباد کر دیا تو عورت پر امانت میں خیانت کرنے کا گناہ لازم ہوگا اور اس پر خدا کا بہت بڑا عذاب ہوگا۔ نمبر 4، عورت ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ نمبر 5، بچوں کی نگہداشت، ان کی تربیت اور پرورش خصوصاً شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کے لیے بہت بڑا فریضہ ہے۔ نمبر 6، عورت کو لازم ہے کہ مکان اور اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، پھوڑ میلی کچیلی نہ بنی رہے بلکہ بناؤ سنگار سے رہا کرے تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے بناؤ سنگار اور اپنی اداؤں سے شوہر کا دل خوش کر دے، اور اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا جائے تو وہ اس قسم کو پورا کرے، اور اگر شوہر غائب رہے تو وہ اپنی ذات اور شوہر کے مال میں حفاظت اور خیرخواہی کا کردار ادا کرتی رہے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کسی کی بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حق ہے کہ جو تم کھاؤ اس کو کھلاؤ اور جو تم پہنو اس کو پہناؤ، اس کے چہرے پر نہ مارو، اس کو برا نہ کہو، اس سے علیحدگی اختیار نہ کرو، مگر گھر کے اندر۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔